بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان سے اللہ کے لیے محبت کرنا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اسلام کا کون سا دستہ سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ صحابہ نے کہا نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو میں پوچھ رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا رمضان کے روزے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا جہاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی اچھی چیز ہے، لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے۔ پھر فرمایا ایمان کا سب سے مضبوط کڑا یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے بغض رکھو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کسی نے کہا نماز اور زکوٰۃ، کسی نے کہا جہاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف متقی آدمی سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو آدمی ایسے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں سے محبت تھی۔ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجتے تھے، اور اس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عام صحابہ ہوتے تھے۔ تو کسی نے حضرت عمرو رضی اللہ عنہ سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو امیر بناتے تھے اور اپنے قریب کرتے تھے اور آپ سے محبت کرتے تھے۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی مجھے امیر بنایا کرتے تھے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میرا دل لگانے کے لیے فرماتے تھے یا واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے محبت تھی۔ لیکن میں تمہیں دو ایسے آدمی بتاتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی۔ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم۔ ابن سعد کی روایت میں اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم یہ عمار بن یاسر جنگ صفین کے دن آپ لوگوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی وہ ہمارے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما اندر جانے کی اجازت لینے آئے اور یوں کہا اے اسامہ اندر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے اجازت لے آؤ۔ میں نے اندر جا کر کہا یا رسول اللہ حضرت علی اور حضرت عباس اندر آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے وہ دونوں کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے، انہیں اندر بھیج دو۔ ان دونوں نے اندر آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ سے یہ پوچھنے آئے ہیں آپ کو اپنے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا فاطمہ بنت محمد۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے گھر والوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے اور میں نے بھی اس پر انعام کیا ہے، اور وہ ہے اسامہ بن زید۔ ان دونوں حضرات نے کہا ان کے بعد کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر علی بن ابی طالب۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنے چچا کو تو سب سے آخر میں کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی نے آپ سے پہلے ہجرت کی ہے اور ہمارے یہاں درجہ دین کی محنت کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ اس آدمی نے پوچھا اور مردوں میں سے کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر۔ اس آدمی نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ میں نے کہا مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے والد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی گزرا
پاس بیٹھے ہوئے اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس آدمی سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اسے بتایا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتا دو۔ چنانچہ وہ صاحب اس کے پیچھے گئے اور اس سے کہا میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اس آدمی نے جواب میں دعا دی احبک الذی احببتنی لہ، جس ذات کی وجہ سے تم نے مجھ سے محبت کی وہ تم سے محبت کرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام کیا اور پھر واپس چلا گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس آدمی سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اسے یہ بات بتا دی؟ میں نے کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اپنے بھائی کو بتا دو۔ چنانچہ میں اسی وقت وہاں سے چل پڑا اور جا کر اسے سلام کیا۔ پھر میں نے اس کا کندھا پکڑ کر کہا اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں بھی آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اور میں نے کہا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کا حکم نہ دیتے تو میں یہ بتانے کا کام نہ کرتا۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے ان کو یہ بات بتا دی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بتا دو۔ پھر جب میری حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ انہوں نے جواب میں مجھے یہ دعا دی احبک الذی احببتنی لہ۔ پھر میں نے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی محبت کے بتانے میں بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس سے گزرا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو عباس آپ کو یہ کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اگر تمہیں کسی سے محبت ہے تو سمجھ لو کہ اسے بھی تم سے ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مجھ سے ملے اور پیچھے سے میرا کندھا پکڑ کر انہوں نے کہا غور سے سنو میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے جواب میں یہ دعا دی احبک الذی احببتنی لہ۔ پھر انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی آدمی کو کسی سے محبت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بتا دے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا ہوتا تو میں تمہیں نہ بتاتا۔ پھر مجھے وہ شادی کا پیام دینے لگے اور یوں کہا دیکھو ہمارے یہاں ایک لڑکی ہے اور تو اس میں بہت خوبیاں ہیں، بس ایک خرابی ہے کہ وہ کانی ہے، یعنی اس کا عیب بھی بتا دیا تاکہ معاملہ صاف رہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے بغض رکھو اور اللہ کے لیے دوستی کرو اور اللہ کے لیے دشمنی کرو، کیونکہ اللہ کی دوستی اور قرب صرف انہی صفات سے حاصل ہو سکتا ہے۔ جب تک آدمی ایسا نہیں بن جائے گا وہ چاہے کتنی نمازیں پڑھ لے اور چاہے کتنے روزے رکھ لے ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ اب تو لوگوں کا بھائی چارہ صرف دنیاوی امور کی وجہ سے رہ گیا ہے۔ مسلمان سے بات چیت چھوڑ دینا اور تعلقات ختم کر لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مازاد بھائی حضرت طفیل کے بیٹے حضرت عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کچھ بیچا یا کچھ ہدیہ میں دیا تو ان کو پتہ چلا کہ ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اس پر یہ کہا ہے کہ اللہ کی قسم یوں کھلا خرچ کرنے سے یا تو حضرت عائشہ از خود رک جائیں ورنہ میں ان پر پابندی لگا کر انہیں روک دوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا حضرت عبداللہ نے یہ بات کہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اللہ کے لیے نظر مانتی ہوں کہ میں ابن زبیر سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ جب بات چیت چھوڑے ہوئے کافی دن ہو گئے تو حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کسی کو اپنا سفارشی بنا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ابن زبیر کے بارے میں نہ تو کسی کی سفارش قبول کروں گی اور نہ اپنی نظر توڑوں گی۔ جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بہت زیادہ عرصہ گزر گیا ہے تو انہوں نے قبیلے بنو زہرہ کے حضرت مسور بن مخرمہ اور حضرت عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث رضی اللہ عنہما سے بات کی
اور ان سے کہا میں آپ دونوں کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ضرور لے جائیں، کیونکہ مجھ سے قطع تعلق کر لینے کی نظر ماننا حضرت عائشہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات اپنی چادروں میں لپٹے ہوئے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے اور حضرت عائشہ سے اجازت مانگی اور یوں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا ہم اندر آ جائیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا آ جاؤ۔ ان حضرات نے کہا کیا ہم سب آ جائیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں سب آ جاؤ۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان دونوں کے ساتھ ابن زبیر بھی موجود ہیں۔ جب یہ حضرات اندر آئے تو حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ پردے کے اندر چلے گئے اور حضرت عائشہ سے لپٹ گئے اور انہیں اللہ کا واسطہ دے کر رونے لگ گئے، اور حضرت مسور اور حضرت عبد الرحمن بھی انہیں واسطہ دینے لگے کہ وہ ابن زبیر سے ضرور بات کر لیں اور ان کے عذر کو قبول کر لیں، اور یوں کہا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان سے قطع تعلق کر لینے سے منع فرمایا ہے، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ جب ان حضرات نے صلہ رحمی اور معاف کرنے کے فضائل بار بار یاد دلائے اور مسلمان سے قطع تعلق کر لینے کی ممانعت کا بار بار ذکر کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان دونوں کو سمجھانے لگیں اور رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ میں نے نظر مان رکھی ہے اور نظر کو توڑنا بہت سخت ہے، لیکن وہ دونوں حضرات اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے بات کر ہی لی اور اپنی قسم کے توڑنے کے کفارے میں 40 غلام آزاد کیے، اور جب انہیں اپنی یہ قسم یاد آتی تو اتنا روتی کہ ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے گیلا ہو جاتا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے تھی، کیونکہ حضرت عائشہ نے اپنے اس بھانجے کی تربیت خود کی تھی اور وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تمام لوگوں سے زیادہ اچھا سلوک کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عادت یہ تھی کہ جو کچھ بھی آتا تھا وہ سارے کا سارا صدقہ کر دیتی تھیں، کچھ بچا کر نہیں رکھتی تھیں۔ اس پر حضرت ابن زبیر نے کہا حضرت عائشہ کے ہاتھوں کو اتنا زیادہ خرچ کرنے سے روکنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا میرے ہاتھوں کو روکا جائے گا؟ میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ میں ان سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے قریش کے بہت سے آدمیوں کو اور خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیال والوں کو اپنا سفارشی بنا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بھیجا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی کی سفارش قبول نہ کی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیال میں سے قبیلے بنو زہرہ کے حضرت عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث اور حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا جب ہم اجازت لے کر اندر جانے لگیں تو تم پردے کے اندر چلے جانا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آخر حضرت عائشہ ان سے راضی ہو گئیں اور انہوں نے اپنی قسم توڑ دی۔ پھر حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں 10 غلام بھیجے، جنہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قسم توڑنے کے کفارے میں آزاد کر دیا، اور بعد میں بھی اور غلام آزاد کرتی رہیں یہاں تک کہ 40 غلام آزاد کر دیے، اور فرمایا 40 غلام آزاد کر کے بھی اطمینان نہیں ہو رہا ہے، اس لیے اچھا تو یہ تھا کہ میں نظر میں اپنے ذمے کوئی عمل مقرر کر لیتی تاکہ اب اسے کر کے میں مطمئن ہو جاتی۔ مثلا یوں کہتی کہ اگر میں ابن زبیر سے بات کروں تو 2 غلام آزاد کروں گی، تو اب 2 آزاد کر کے میں مطمئن ہو جاتی۔ میں نے تو صرف یہ کہا کہ میں نظر مانتی ہوں کہ ابن زبیر سے بات نہیں کروں گی، اور اس میں عمل کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی۔ آپس میں صلح کرانا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبا والے آپس میں لڑ پڑے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک دوسرے پر پتھر برسائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا تو فرمایا آؤ چلیں ان کی صلح کرائیں۔ حضرت سہل کی ایک روایت میں یہ ہے کہ بنو عمرو بن عوف کا آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کو لے کر ان میں صلح کرانے تشریف لے گئے۔ آگے اور بھی مضمون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اگر آپ عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے جائیں تو یہ بہت مناسب ہوگا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے اور مسلمان آپ کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ راستے کی زمین شوریلی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے تو اس بدبخت نے کہا آپ مجھ سے دور رہیں، اللہ کی قسم
آپ کے گدھے کی بدبو سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس پر ایک انصاری نے کہا، اللہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا تم سے زیادہ اچھی خوشبو والا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ کی قوم کے ایک آدمی کو غصہ آ گیا اور ان دونوں میں گالم گلوچ شروع ہو گئی۔ اس پر ان دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھیوں کو غصہ آ گیا، یہاں تک کہ وہ چھڑیوں، ہاتھوں اور جوتوں سے ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پھر یہ خبر ملی کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ ترجمہ: اور اگر مسلمان میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کر دو۔ اور بیمار پرسی کے عنوان کے ذیل میں امام بخاری کی یہ حدیث حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے گزر چکی ہے کہ اس پر مسلمان، مشرکین اور یہود نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور بات اتنی بڑھی کہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے والے ہی تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کو ٹھنڈا کرتے رہے یہاں تک کہ سب خاموش ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اوس اور خزرج انصار کے دو قبیلے تھے، اور زمانے جاہلیت میں ان میں آپس میں بڑی دشمنی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو یہ ساری دشمنی جاتی رہی اور اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا فرما دی۔ ایک دفعہ یہ حضرات اپنی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اوس کے ایک آدمی نے ایسا شعر پڑھا جس میں خزرج کی برائی کا ذکر تھا، تو جواب میں خزرج کے ایک آدمی نے اوس کی برائی والا شعر پڑھ دیا۔ وہ دونوں باری باری ایسے اشعار پڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے ہتھیار لے کر لڑنے کے لیے چل دیے۔ یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور اس بارے میں وحی بھی نازل ہوئی۔ آپ جلدی سے تشریف لائے اور آپ کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں تاکہ آسانی سے تیز چل سکیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو اونچی آواز سے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو ڈرنے کا حق، اور بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا۔ آپ نے مزید اور آیات بھی پڑھیں۔ ان آیات کو سنتے ہی ان حضرات نے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگ گئے۔ مسلمان سے سچا وعدہ کرنا۔ حضرت ہارون بن ریاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا، فلاں آدمی کو تلاش کرو، کیونکہ میں نے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا ایک قسم کا وعدہ کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ اللہ سے میری ملاقات اس حال میں ہو کہ نفاق کی 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی یعنی وعدہ خلافی مجھ میں ہو، اس لیے میں آپ لوگوں کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کی اس سے شادی کر دی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔